لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایک سورہ جو دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دجال کے بارے میں، سورہ الکاف کے بارے میں کہ وہ کیسے دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، 4 طرح کے فتنوں کے بارے میں بات کریں گے جو دجال کے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دجال کا مطلب ہے غلط، جھوٹ یا دھوکہ۔ دجال کا آنا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دجال رائٹ آنکھ سے اندھا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی جب دجال آئے گا وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو دجال خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو فزیکلی دیکھ سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دجال کا جو فتنہ ہے وہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 588 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے 4 فتنوں سے۔ ایک ہے دوزخ کا فتنہ، ایک ہے قبر کا فتنہ، ایک ہے زندگی اور موت کا فتنہ، اور چوتھا ہے دجال کا فتنہ۔ یعنی ہمیں اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 809 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ الکاف کے پہلی 10 آیات کو یاد کرے گا تو اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ یعنی کہ سورہ الکاف کے اندر وہ انفارمیشن موجود ہے جو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہے۔ اگر ہم سورہ الکاف کو اینالائز کریں تو اس میں 4 طرح کے فتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک ہے ایمان کا فتنہ، ایک ہے مال کا فتنہ، ایک ہے علم کا فتنہ، اور ایک ہے طاقت کا فتنہ۔ تو ہم ان سب کو باری باری ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا فتنہ ہے ایمان کا فتنہ۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7752 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک شخص کے پاس جائے گا جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں گے۔ وہ اس شخص سے یہ کہے گا کہ اگر میں آپ کے والدین کو زندہ کر دوں اور وہ یہ کہیں کہ دجال خدا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان، ایک اس شخص کے والد کی شکل میں آئے گا اور دوسرا شیطان اس شخص کی والدہ کی شکل میں آئے گا، اور وہ دونوں اسے کہیں گے کہ دجال خدا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اس فتنے سے ہمیں کیسے بچنا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ الکاف میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 27 اینڈ 28 میں، جس میں لکھا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اللہ کی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اللہ کی پناہ مانگیں کیونکہ اللہ کی پناہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ اللہ کو دن اور رات یاد کرتے ہیں۔
یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے دجال کے فتنے سے، اور دوسرا اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے قریب رہنا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اس طرح ہم دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا فتنہ ہے مال کا فتنہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4075 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس طرح دجال آسمان کو حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی، اور دجال زمین کو حکم دے گا، زمین سے مال و دولت ملے گی، اور جو لوگ دجال کو فالو کریں گے ان کو وہ بے تحاشا مال اور دولت دے گا، اور اس طرح وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور وہ لوگ دجال کو نہیں مانیں گے، اور دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان لوگوں پر قحط آ جائے گا، یعنی ان کے مال و دولت میں کافی کمی واقع ہو جائے گی۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ کاف چیپٹر 18 ورس نمبر 30 اینڈ 31 میں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو ان کا اجر ملے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دنیا کی دولت ہے وہ ٹیمپریری ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تیسرا فتنہ ہے علم کا فتنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2934 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے پاس دو دریا ہوں گے، ایک دریا پانی کی طرح نظر آئے گا اور دوسرا دریا آگ کی طرح نظر آئے گا، اور جو دریا پانی کی طرح نظر آئے گا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو آگ کی طرح نظر آئے گا وہ اصل میں پانی ہوگا۔ تو اس طرح دجال لوگوں کو کنفیوز کرے گا۔ تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے سورہ الکاف میں چیپٹر 18 ورس نمبر 69 اینڈ 70 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ میں صبر پائیں گے انشاءاللہ، اور حضرت خضر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ رہیں لیکن مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود نہ آپ کو جواب دے دوں۔ یعنی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک صبر، دوسرا ہے توکل۔ تو اس سچویشن میں ہمیں صبر اور توکل سے کام لینا ہے، اور ہمیں اس دریا میں جانا ہے جو آگ کی طرح نظر آتا ہے، جو کہ اصل میں پانی ہوگا۔ اور چوتھا فتنہ ہے طاقت کا فتنہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4075 میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دجال ایک شخص کے پاس جائے گا اور اس کو دو حصوں میں کاٹ دے گا، اور وہ دو حصے آپس میں دور ہوں گے، اور پھر دجال اس شخص کو بلائے گا اور وہ شخص چلتا ہوا آ جائے گا۔ یعنی دجال پہلے ایک شخص کو قتل کرے گا پھر اس شخص کو زندہ کر دے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کی کیا طاقت ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ کاف میں لکھا ہے چیپٹر 18 ورس نمبر 98 میں ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ جو دیوار ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، لیکن قیامت سے پہلے یہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ یعنی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دجال کا آنا قیامت کی ایک نشانی ہے، اور دجال کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ امام المہدی کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اللہ ان کو مدد کریں گے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے جو دمشق میں سیریا میں اتریں گے،
اور وہ پھر دجال کا مقابلہ کریں گے فلسطین میں، اور وہ دجال کو ختم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔